وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا۔ شیخ صاحب، شریف خاندان اور زرداری خاندان کی کرپشن کو لے کر حکومت کا احتساب کو لے کر ایک بیانیہ ہے، لیکن برطانوی عدالت کے فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کافی مطمئن ہے، بلکہ شادیانے بجا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنتے ہیں، لیکن لندن کی عدالتیں ہمیں جو ہے وہ کلین چٹ دے رہی ہیں۔ لندن میں ججز کو بند کر کے فیصلے نہیں ہوتے، یا وہاں پر مانیٹر ججز نہیں لگتے، نہ ہی ججز کے گھروں میں جا کر فیصلے لینے کی روایت ہے۔ جتنے کیسز آپ لوگوں نے بنائے سارے جھوٹے ہیں اور ایک ایک کر کے حکومت کے منہ پر پڑ رہے ہیں۔ تو سر یہ حکومت کا جو بیانیہ ہے غلط ثابت نہیں ہو رہا؟ منہ پہ پڑ رہے ہیں، آپ نے اتنی زور کی کہا جیسے آپ ان کے گلے سے بول رہے ہیں۔ کوئی منہ پہ نہیں پڑ رہا، سب کچھ ان کا تھوکا ان کے منہ پہ پڑے گا۔ 2 سال بعد جب الیکشن ہوں گے ایک نئی سیاسی فضا ہوگی، اور احتساب کو شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی میں نہیں دیکھتا، منسٹری آف انٹیریئر میں وہ اس کے انچارج ہیں، لیکن کس چیز کے شادیانے بجا رہے ہیں جی؟ وہاں بیٹھے برگر کھانا، اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگنا، یہ اعزاز ہے؟ لوگ مر جاتے ہیں، لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، لوگ جانے دیتے ہیں، اور یہ برگر کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے لیڈر ہیں، اور جیلوں سے ڈرتے ہیں جہاں کے اب ریسٹ ہاؤسز ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، بیٹ مین ملتا ہے، موبائل فون ملتے ہیں، لانڈری ان کی باہر سے ہو کے آتی ہے، شام کو ان کے آرڈر بک ہوتے ہیں 5 سٹار ہوٹلوں پہ، پھر بھی برگر ہی ان کے نصیب میں تھے، تو جانے کی ان کو بڑی پڑی ہوئی تھی۔ یہ ناکام ہوں گے جی، اللہ کو کچھ اور منظور ہے، میں نہیں دیکھ رہا ان کا یہ جو کچھ سوچے بیٹھے۔ جب میں نے کہا تھا کہ نون سے شین لکھنے کی، کہ سارا ملک 2 سال پہلے میرے مخالف، میں آج آپ کو کہتا ہوں شین سے بھی میم نکلے گی۔ یہ اتنے ان کو فری ہینڈ دیا گیا 3 سالوں میں۔ حالات ملک کے دیکھیں، ڈومیسٹک پالیٹکس بیٹھنے جا رہی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس طلوع ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں 2 سال بعد کیا ہوتا ہے اس خطے میں، اور معاملات کیا بنتے ہیں، اور گہرے پانیوں میں سمندروں میں کیا ہوتا ہے، اور کس طرح کی اسٹریٹجی بنتی ہے، یہ ویسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ ان کی وجہ سے آپ کے پروگراموں پہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، خود بخود مل جاتا ہے کہ انگلیاں اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں عدالت میں۔ ان سے پوچھو کہ یہ خبریں تو ہمیں حکومتی خبریں تو ہمیں آپ لوگوں کی وجہ سے بھی بڑی مل جاتی ہیں، لیکن 3 سالوں سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ بڑا فری ہینڈ ملا ہے 3 سالوں میں۔ شیخ صاحب، جیلیں اپوزیشن بھگت رہی ہے، آپ شاہد خاقان عباسی کو دیکھ لیں، شہباز شریف کو دیکھ لیں، خواجہ آصف کو دیکھ لیں، خورشید شاہ کو دیکھ لیں، سر سب تو شیخ صاحب جو ہے وہ جیلیں بھگت کر آ رہے ہیں، پیشیاں بھگت رہے ہیں، کیسز بھگت رہے ہیں، تو فری ہینڈ تو کہیں سے نہیں مل رہا ان کو۔ ان کے کرتوت ہی ایسے تھے، کوئی شوق سے تو نہیں ان کے خلاف کیس بنے، ان کے کام ہی ایسے تھے۔ اور دیکھیں نا 25 ارب روپیہ نکل رہا ہے، پاپڑ والے کے پاس اتنا نکل رہا ہے، اور دہی بھلے والے کے اکاؤنٹ میں نکل رہا ہے۔ تو اس ملک کا یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے اکاؤنٹوں سے پیسے نکلے ہیں اور انہی کے پیسے ہیں۔ لیکن ثابت تو کر کے دکھائیں، وہ کہتے ہیں ثابت تو کریں۔ ثابت تو ایسے ہی ہوتا ہے، وائٹ کالر کا کرائم جو ہوتا ہے دنیا میں، پاکستان میں کم از کم اور کچھ نہیں، ان پہ ہاتھ تو ڈالا گیا۔ لیکن آپ لوگوں کا جو بیانیہ تھا تحریک انصاف کا 2018 کے انتخابات میں جو بیانیہ تھا وہ تھا کہ ہم ان کرپٹ افراد نے جو ملک کا پیسہ لوٹا ہے ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ تو یہی تو اپوزیشن کہتی ہے کہ دکھائیں آپ نے جن جن کو جیلوں میں ڈالا ان سے نکالا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ون آف دی سلوگن ضرور تھا، لیکن عمران خان کی پرسنالٹی کا اپنا ووٹ ہے۔ اس پی ٹی آئی کو جو انجن لگا ہے اس کا نام ہے عمران خان، وہ چڑھائی چڑھا ہے اور اگلی چڑھائی بھی چڑھے گا۔ ہمیں تو آپ 30 دسمبر سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم، 31 دسمبر نہیں آنی، یہ اگلی بھی دسمبر آنے لگی ہے۔ ڈیٹس دینے کے تو آپ ماہر ہیں شیخ صاحب۔ ایک منٹ پلیز، ایک منٹ۔ جب میرا انٹرویو لگائیں تو مریم نواز شریف کا لگائیں گے السلام علیکم 31 دسمبر کو، آپ بس دال فی عین ہو رہے ہیں۔ اب ہماری طرف سے ان کو سلام ہے، اب تو کہہ رہے ہیں 52 جلسے کرنے ہیں، یعنی مان گئے ہیں کہ ہم نے 5 سال رہنا ہے، مان گئے ہیں کہ ہمیں فیئر الیکشن دیے، جاؤ دیے فیئر الیکشن۔ شہباز شریف مانگتا ہے جاؤ دیے فیئر الیکشن ہوں گے، اور کیا چاہیے بتائیں؟
وہ ایک چیز نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بھار سے خود ہی گر جائیں گے. ہم نے نہیں بزدار حکومت کو گرانا، نہیں ہم نے وفاقی حکومت کو گرانا. آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو نے بڑی بار کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں، عدم اعتماد لے کر آئیں. تو نون لیگ نے ہمیشہ کہا کہ نمبر پورے کر کے دکھائیں. بعد میں مریم نواز نے کہا ہم گرانا ہی نہیں چاہتے، نون لیگ نے کہا ہم گرانا ہی نہیں چاہتے، ہم کیوں ان کو سیاسی شہید بننے دیں. پھر بعد میں کہیں گے ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں ملا. وہ خود نہیں گرانا چاہتے آپ کو. تھینک یو ویری مچ. ہمیں آپ گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں. نام کہیں جا رہے ہیں. شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے، آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اور شہادت نصیبوں والوں کو ملتی ہے. 86,000 لوگوں نے اس وطن کی خاطر شہادتیں دی. پولیس تھی، فوج تھی، سویلین تھے. لاکھ لوگوں سے زیادہ زخمی ہوئے اس پاکستان کے لیے. اور ہم دنیا کی ایک سب سے بڑی اسلامک اٹامک فورس ہیں. ہم کوئی گاؤں ماتا والی پارٹی نہیں ہے کہ گر جائیں گے اپنے ہی وزن سے، اور یہ نہیں گرتے. آپ گھبرائیں نہیں. شیخ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جب شہباز شریف ذرا سیاست میں جب سے کیسز چل رہے ہیں، جیلیں بھی بھگت رہے ہیں وہ، لیکن جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نواز کو فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ نواز شریف کو باہر بھیجنے میں ان کی حمایت ہو، ان کی کوششیں ہوں، اور اس کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے نتائج آپ دیکھ لیں. لیکن جب مریم ایکٹیو ہوتی ہیں تو مسلم لیگ نون کو ہمیشہ نقصان ہی پہنچتا ہے. دیکھیں، میری گزارش سنیں. اس نواز شریف کی حکومت کو گرانے میں سارا کریڈٹ مریم نواز شریف کو بھی جاتا ہے. اور اب بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی فیصلے میں میں نہیں تھا. اس کا کزن کہتا نہیں جی یہ تو پارٹی کا فیصلہ تھا. اقتدار کی جنگ جو ہوتی ہے وہ باپ اور بیٹے کی آنکھیں نکالتی ہے. یہ تو کزن ہے. اور میں ڈیفرنٹ سوچ رکھ رہا ہوں جی. میں پاکستان کی سیاست میں، ابھی میں نے آپ سے پہلے کہا، انٹرنیشنل سیاست کو حاوی ہوتا دیکھ رہا ہوں. اور یہ چھوٹے چھوٹے میری سطح کے لوگ جو ہیں، میں اپنا نام لیتا ہوں، کسی کی توقیر نہیں کرنا چاہتا، یہ ٹیٹا فش ہو جائیں گے. شیخ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین نیب نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے جو حکومت ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کرنا چاہتی ہے، اور اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو شہباز شریف سے اس لیے مشاورت نہیں کرنی، جبکہ قانون میں طریقہ کار یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے اور پرائم منسٹر نے مشاورت کر کے لگانا ہوتا ہے، لیکن ملزم ہیں اسی لیے آپ لوگ مشاورت نہیں کرنا چاہتے اور قانون کو بدلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اسپوکس پرسن ہیں فواد صاحب، انہوں نے یہ بات کہی ہے اور درست کہی ہے کہ ایک آدمی سیریس کیسوں میں مطلوب ہے. اور اس نے ایک اچھا جملہ بولا ہے کہ بھئی چور کے کہنوں پہ تفتیشی افسر نہیں لگایا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں بیوٹیفل لائن انہوں نے کہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ چوروں کو چوکیدار نہیں بنایا جا سکتا. چور چور ہوتا ہے. یہ ہے کہ ان کو لتر شتر نہیں مارنے چاہیے، بڑے اچھے سلیقے سے رکھنا چاہیے. اے سی لگا ہو، برگر کھا رہے ہوں اور کشمیری چائے پی رہے ہوں. قانون میں تبدیلی ہوگی نا، پرسن اسپیسیفک تبدیلی لائیں گے آپ قانون میں، ایک شخص کو لے کر آپ تبدیلی کریں گے قانون. مجھے دیکھیں، آپ مجھے اس طرح نہیں گرنا. میں آپ سے سینئر ہوں اس مسئلے میں، اور اللہ کے حکم سے یہ میری 15ویں منسٹری ہے. قانون بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے، سمار منگل کو آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس کو لے کر بات کرتے ہیں شیخ صاحب. جس طرح دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس گئی، انگلینڈ کی ٹیم نے آنے کا ارادہ ہی بدل دیا، پھر بھارت سے ایک فیک ای میل چلتی ہے. فواد چودھری صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا نتیجہ ہے. تو یہ سارا معاملہ ہوا کیا واقعی افغانستان کی سچویشن کو لے کر جو ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اڈے دینے سے انکار کیا، اسی کا آج ہم لوگ بھگت رہے ہیں؟ دیکھیں، انڈین جو ہے وہ دنیا سیاست میں روس کو چھوڑ کے امریکہ کی گود میں چلا گیا، آسٹریلیا، جاپان اور لندن کی یو کے کی گود میں چلا گیا. یہ ہماری ایز اے سینئر پولیٹیکل ورکر، یہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ دہلی جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی سے منسلک ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس کے اثرات گہرے پانیوں تک جانے ہیں. کافی اہم فیصلے ہیں. انڈیا ہمیں ڈی سٹیبل کرنا چاہتا ہے، پر اپنا منہ لٹکا ہوا اس کا افغانستان میں. وہ تو بڑے لمبے خواب دیکھ رہا تھا، چاہ بہار تک، اور چاہ بہار سے ازبکستان اور تاجکستان، اور اب پاکستان کی سرحدوں سے مال جانے لگا ہے تاجکستان اور ازبکستان، پاکستان کی بندرگاہوں سے. ملک کا اپنی ایک پالیسی ہے. وہ 7 سینٹرل ایشیا ملکوں میں اپنا جھنڈا گاڑنا چاہتا تھا. جھنڈا تو جھنڈا، اس کا ڈنڈا بھی نہیں. لیکن آپ دیکھیں، امریکی سینٹ میں مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان پر پابندیاں لگائیں. یورپی یونین غور کریے کہ جی ایس پی پلس پر نظر ثانی آپ کریں. ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہم پر آج تک لٹک رہی ہے. بھارت کا تو ہمیشہ سے خواب رہا ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے.
کیا ہم اس صورتحال کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ بھارت جو چاہ رہا تھا وہ تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو جس طریقے سے وہ آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے اور دنیا ویسا سوچ رہی ہے. نہ ہم لیبیا ہے، نہ ہم یمن ہے، نہ ہم سیریا ہے، نہ ہم عراق ہیں. ہم دنیا کی سب سے بڑی اسلامک اٹامک فورس ہیں اور ہم سارے مسئلوں کو سمجھتے ہیں. ہم پہ سینکشن لگی ہیں پہلے بھی، ہم نے پہلے بھی مقابلہ کیا اور اکیلا امریکہ ہے اور جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جغرافیائی طور پر، جو ہم کو چھوڑے گا وہ خسارے میں رہے گا، پچھتاوا اسی کو ہوگا. ہم گزارا کر لیں گے، نمک پانی سے ہم گزارا کر لیں گے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم صفائے ہستی میں ہمیں کوئی تنہا چھوڑ دے گا، آج اس خطے میں روس، چین، ایران، ترکی جو کرتے ہیں 7 ملک سینٹرل ایشیا کے، وہ ایک سوچ رکھ رہے ہیں. شیخ صاحب، ان کو ایک فکر فیک کرنی نیوز کے چاہیے ذریعے کہ وہ اس بھارت جو علاقے ہے میں تنہا ہو رہے ہیں، کانسپیریسی پھیلاتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے. ہم جواباً کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی قیامت نہیں آگئی چلے گی ٹیم، رسوا ہوئے وہ بھی. ہم تو یہ ان کی کھیل ہے جس کو ہم کوریج دے رہے ہیں اور جس کو ہم دنیا میں پاپولر کر رہے ہیں، اور ٹیم چلے گی. کیا ہوا جی؟ کوئی قیامت آ گئی؟ کتنے سال کوئی ٹیم آئی نہیں تو کیا یہاں لوگوں نے دوپہر کی روٹی نہیں کھائی؟ ہم نے ان کی پوری کوشش کی، ان کو پوری سیکیورٹی دی. اتنی نیوزی لینڈ کی فوج نہیں ہے جتنی فوج ان کی ڈیوٹی پہ لگائی. حساب کر کے دیکھ لیں اور مجھ سے حساب پوچھ لیں کہ میں پیرا سول آرم فورسز بھی بتا دیتا ہوں، پولیس بھی، اور آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اتنی نیوزی لینڈ کی فوج نہیں ہے جتنی ان کی سیکیورٹی پہ ہم نے لگائی. 2 ہیلی کاپٹر چلائے اوپر. تو نہیں کھیلنا تھا، انہوں نے نہ کھیلنے، کوئی بات نہیں، خدا ان کو خوش رکھے. ہم نے ان کو جاتی دفعہ بھی پوری سیکیورٹی دی ہے تاکہ ہماری سیکیورٹی کو یاد رکھیں. شیخ صاحب ایک بات بتائیں، جب پولیس ڈپارٹمنٹ کوئی ریڈ الرٹ جاری کرتا ہے، جو 13 ستمبر کو بھی جاری ہوا کہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے، واقعہ ہو سکتا ہے نیوزی لینڈ ٹیم کے دورے کے دوران، سی پی آفس کی طرف سے ایک تھریڈ الرٹ جاری ہوتا ہے، جب یہ اس طرح کے الرٹ آتے ہیں انٹیریئر منسٹری کو آن بورڈ لیا جاتا ہے؟ کئی محکمے ویسے ہی ڈی ایس پی جاری کر دیتا ہے کہ سارے ملک میں تھریٹ الرٹ جاری کر دیتا ہے. دیکھیں ملک میں ٹی ٹی پی ہے، القاعدہ ہے، داعش ہے، بی ایل اے ہے، لیکن ہمارے پاس بہت ٹرینڈ اور بہت منظم اور بہت اینٹی ٹیررسٹ، اینٹی دہشت گردی کی اتنی زبردست ٹریننگ فورس ہے کہ یہ ناکام ہوں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. الرٹ تو محکمے جاری کر دیتے ہیں، ان کو ہم نکیل ڈال رہے ہیں کہ بلا وجہ ایسے ہی کاغذ نہ جاری کر دیا کرو.